فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے گائز جب آپ انٹرویو دیتے ہیں اور اسپیشلی آپ کا کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ فوکس آپ وہاں پہ ہائر ہو رہے ہوں تو ایچ پی ایل سی لازمی ڈسکس ہوتا ہے. اب آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس انٹرویو میں بیسیکلی ایچ پی ایل سی سے ریلیٹڈ کتنے اور کس طرح کے سوال ہوتے ہیں کامنلی. کیونکہ میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ جب بھی کسی انڈسٹری میں آپ انٹرویو دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک پینل ہوتا ہے. پینل کے اندر 3 سے 4 لوگ بھی ہو سکتے ہیں, 2 لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کیا ہے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایچ آر کا بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, اس کا نومینیٹڈ شخص بھی وہاں پہ ہوگا جو آپ سے سیلری ڈیسائڈ کر رہا ہوتا ہے, آپ سے فیملی بیک گراؤنڈ پوچھ رہا ہوتا ہے, ٹیل می اباؤٹ سیلف کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے. ٹیکنیکل لوگ آپ سے یہ نہیں پوچھتے, ٹھیک ہے, ایچ آر کے لوگ آپ سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور سائیکولوجسٹ بھی اگر بیٹھا ہوگا تو ہوگا, ڈیپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا شخص ہوگا وہ آپ کا کیو سی مینیجر ہوتا ہے یا کیو سی انچارج ہوتا ہے. وہ آپ سے ٹیکنیکل پوچھے گا, وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے فیملی میں کتنے لوگ ہیں اور آپ کی سیلری ایکسپیکٹڈ کیا ہے. وہ جسٹ ایک نو ہاؤ کے طور پہ آپ سے پوچھے گا. سیلری کا فوکس زیادہ تر ایچ آر کے لوگ آپ سے ڈیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو کیو سی مینیجر اس پینل کے اندر بیٹھا ہوگا وہ نارملی 4 سے 5 یا 5 سے 6 سوال آپ سے پوچھے گا. کوئی بھی شخص آپ سے 10 20 سوال نہیں پوچھتا, نہ ایچ آر کا بندہ, نہ ایڈمن کا, نہ کوئی سائیکولوجسٹ بیٹھا ہوگا, نہ ہی کوئی آپ کا کیو سی مینیجر جس کے پاس آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ نارملی جو آپ سے ایچ پی سے ریلیٹڈ سوال پوچھے گا وہ میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں, کیونکہ میں نے ایک تھیم بتایا آپ کو بیسیکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے انٹرویو کے اندر. تھوڑے تھوڑے سوال پوچھے جاتے ہیں, ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرویو میں جج کر کے ہائر کر لیا جائے, ان کا فوکس آپ کو ریجیکٹ کرنا نہیں ہوتا. تو اس سے ریلیٹڈ میں نے کچھ سوال نکالے اسپیشلی ایچ پی ایل سی حوالے سے کہ آپ سے جو پوچھے جاتے ہیں نارملی لائٹ کوشچن ہوتے ہیں, بہت ڈیپتھ میں نہیں جاتے, وہ آپ کے ایکسپیرینس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ سب سے پہلے وہ آپ سے جو پوچھ سکتے ہیں کہ ایچ پی ایل سی کو ہم ہائی پرفارمنس لکوڈ کروموگرافی کہتے ہیں یا ہائی پریشر لکوڈ کروموگرافی کہتے ہیں, جو اس کا ایبریویشن ہے. دیکھیں اس کا آنسر آپ نے آسان لفظوں میں دینا ہے, اپنے حواس کو کنٹرول کرتے ہوئے دینا ہے کہ ایچ پی ایل سی کو فارملی پہلے جو ہے ہائی پریشر لکوڈ کروموگرافی کی ٹرم سے یوز کیا جاتا تھا ورڈ کو, لیکن اب ایڈوانس ایرا میں اس کو ہائی پرفارمنس لکوڈ کروموگرافی کی ٹرم یوز کرتے ہیں. دونوں کہا جاتا ہے, لیکن پہلے ہائی پریشر کی ٹرم یوز ہوتی تھی اور اب ہائی پرفارمنس لکوڈ کروموگرافی کی ٹرم یوز ہوتی ہے. کلیئر. اس کے ساتھ وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے دوسرا کو 3 سے 4 سے 5 کوشچن پوچھے گا, زیادہ نہیں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں. دوسرا کوشچن آپ سے یہ پوچھ سکتے ہو, ہر کوئی جو میں بھی فیس کر چکا ہوں, کہ ایچ پی ایل سی میں جو کون سا لیمپ یوز کرتے ہیں, ایچ پی ایل سی کے اندر لیمپ کون سا یوز ہوتا ہے. آپ کا آنسر دینا ہے کہ ایچ پی ایل سی اندر نارملی جو آئیڈل لیمپ ہے ایچ پی ایل سی کے لیے وہ ڈیوٹیریم لیمپ یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ڈیوٹیریم لیمپ جو ہے, لیمپ کا رول کیا ہوتا ہے, لیمپ بیسیکلی ایچ پی ایل سی کے اندر کرتا کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ ایچ پی ایل سی کی جو لیمپ ہے وہ ایک قسم کا ریڈیشن سورس ہے, لائٹ سورس ہے, جو لائٹس ایمٹس کرتا ہے, جس میں آپ کی یو وی رینج کے اندر 170 سے لے کر 370 تک, اور نارمل اس کو سمرائز کر کے راؤنڈ آف لوگ کیئر ہوتے ہیں 200 سے 400 تک لائٹس ایمٹس کرتا ہے, اور آپ کی انالائسس ہو رہی ہوتی ہے اس رینج کے اندر, یو وی رینج کے اندر. تو لیمپ کون سا ہو گیا, ڈیوٹیریم, اور اس کا کام کیا ہے, ایک لائٹ سورس ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا اس کے ساتھ تیسرا سوال وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ ایچ پی ایل سی ایز اے کوالٹیٹیو انالائسس ہے یا کوانٹیٹیو. لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس کے اندر, تو آپ نے آسان اس کو سمجھانا ہے. ایچ پی ایل سی کا جو یہ کوشچن ہے کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو والا, تو ایچ پی ایل سی کو ہو جو ہم کوالٹیٹیو انالائسس بھی کہتے ہیں اور کوانٹیٹیو انالائسس بھی کہتے ہیں, دونوں ٹرمز یوز ہوتی ہے. ایچ پی ایل سی کسی ایک کے لیے فکس نہیں ہے, اور اس کی ایگزامپل آپ یوں کوٹ کریں گے, جب ایچ پی ایل سی کا جو ریٹینشن ٹائم ہے اسپیشلی وہ ایز اے کوالٹیٹیو انالائسس کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ ریٹینشن ٹائم چیک کر کے کسی بھی کمپاؤنڈ کا, اسٹینڈرڈ کا اور سیمپل کا کمپیریٹیولی چیک کر کے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوالٹیٹیو انالائسس ہے. اور جب کسی کمپاؤنڈ کو کوانٹیفائی کر کے, انالائسس کر کے, ایسے پرفارم کر کے یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے پرسنٹ یہ چیز موجود ہے, کتنے پرسنٹ اویلیبل ہے, تو اس سینس پہ آپ اس کو کوانٹیٹیو انالائسس کہہ رہے ہوتے ہیں. آسان لفظوں میں ایک اور یہ کہنا ہے کہ وٹ از پریزنٹ مین کوالٹیٹیو انالائسس, ہاؤ مچ از پریزنٹ کوانٹیٹیو انالائسس. تو ایچ پی ایل سی ایز اے کوالٹیٹیو انالائسس بھی بہیو کرتا ہے اور کوانٹیٹیو انالائسس بھی بہیو کرتا ہے. اینڈ ایچ پی ایل سی کی جو آئی ڈی آپ اپنے کو را مٹیریل کے اندر لکھ رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کوالٹیٹیو کی ٹرم یوز ہوتی ہے. کلیئر. اس کو تھوڑا سا بریف کر کے آپ نے ان کو سمجھا دینا ہے. پھر ایک اور چیز آپ سے وہ لازمی پوچھ لیتے کہ ایچ پی ایل سی کے اندر C18 کالم نارملی کیوں یوز ہوتا ہے زیادہ تر. آپ کو پتا ہے نا, فارما کے اندر ایچ پی ایل سی کے اندر زیادہ تر 95% آپ C18 کالم یوز کر رہے ہیں. تو اس کا کیا وجہ ہے, C8 پہ آپ کیوں کم جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ کہ C18 کالم پہ جو ایکسٹرا کالم چین ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ایکسٹرا سرفیس ایریا مل جاتا ہے سیمپل کے لیے, اور ایکسٹرا والیوم ایریا موبائل فیس کے لیے ملتا ہے, جس سے آپ کی سیمپل کو ایلیوٹ ہونے میں آسانی ہوتی ہے, ٹائم زیادہ لیتا ہے اور سلولی موو کرتا ہے, ٹھیک ہے.
اور آپ کی सेपरेशन अच्छी होती है, कंपाउंड इजीली मूव करता है और आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं. इसीलिए C18 कॉलम को एक्स्ट्रा कॉलम चेन लेंथ की वजह, कंपाउंड की चेन लेंथ होती है, इस वजह से C18 कॉलम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. अच्छा, एक चीज़ और वो आपसे पूछेगा कि हम रिवर्स फेस और नॉर्मल फेस क्या होता है, आपको पता है, ये भी वो पूछ सकता है. तो आपका आंसर इसका दे देना है कि रिवर्स फेस के अंदर मोबाइल फेस आपका पोलर होता है और स्टेशनरी फेस जो आपका नॉन पोलर होता है, और नॉर्मल फेस के अंदर आपका मोबाइल फेस नॉन पोलर होता है और स्टेशनरी फेस पोलर होता है. लेकिन वो ये पूछेगा आपसे लाजमी कि रिवर्स फेस ही हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर क्यों ज़्यादातर हम रिवर्स फेस पे काम कर रहे होते हैं. इसकी वजह क्या है कि रिवर्स फेस के अंदर आपके नॉर्मली जो पोलर कंपाउंड्स हैं ना, उनकी कैटेगरी आती है, नॉर्मल भी कैप्सी. और दूसरा, रिवर्स फेस के अंदर आपका जो है इल्यूशन ज़्यादा अच्छी होती है. रिवर्स फेस के अंदर आपके जितने कंपाउंड है पोलर है, और नॉर्मली जो HPLC के अंदर जो मोबाइल फेज है उसमें पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं. तो पोलर सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन और मोबाइल फेज की सेपरेशन में रिवर्स फेस बहुत बड़ा रोल अदा करती है. क्लियर. एक चीज़ और आखिर में और वो पूछ सकते हैं, टेंटेटिवली 5 से 6 सवाल, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते. कोई भी मैनेजर जो वहाँ पे बैठा आपको आधा घंटा नहीं लेगा. वो ये पूछ सकता है कि HPLC के अंदर फ्लो रेट कौन सा आइडियल है और क्यों, यानी कौन से फ्लो रेट पे नॉर्मली काम किया जाता है. देखिए, इसका आंसर तो ये है कि ये डिपेंड करता है कंपाउंड की नेचर पे. लेकिन दूसरा, आप टेक्निकल आंसर के साथ ये भी देना है कि जो कंपाउंड के लिए HPLC के नॉर्मल आइडियल फ्लो रेट है वो 1 है, ठीक है. लेकिन जितना आपका फ्लो रेट कम होता है, 0.5 पे काम कर रहे हैं या 1 पे काम कर रहे हैं, 2 और 1.5 हाई फ्लो रेट काउंट होता है. तो फ्लो रेट जितना कम होता है आपका, आपकी सेपरेशन अच्छी होती है, सैचुरेशन अच्छी होती है. जब आपकी सेपरेशन स्लो होती है, अच्छी सेपरेशन होती है, तो आपकी पीक शेप अच्छी आती है. और पीक शेप अच्छी आती है तो आपकी एनालिसिस की एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ते हैं और आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं. जितना फ्लो रेट कम पे आप काम करते हैं, आपकी एनालिसिस उतनी अच्छी होती है. तो आइडियली जो HPLC पे नॉर्मली 1.0 ml पर मिनट पर काम किया जा रहा था, इस फ्लो रेट पर लोग नॉर्मली काम करते हैं. क्लियर. इस पैनल के अंदर जो टेक्निकल बंदा है आपसे सिर्फ इस तरह के 4 से 5 सवाल पूछ सकता है, बहुत डेप्थ में नहीं जाएगा. मैं बार बार ये कह रहा हूँ. हाँ, डिपेंड करेगा, अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो फिर क्वेश्चन की नेचर चेंज हो जाती है. लेकिन नॉर्मली जो अगर आप 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस पे कहीं काम कर रहे हैं, तो इस तरह के दोबारा कहीं कंपनी स्विच करते हैं 2-3 साल बाद, तो इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, जो मैंने आप डिस्कस किए. होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी. अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है, और लाइक कीजिए, कमेंट्स लाजमी किया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.